وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 155 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا، موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا اپنی قوم میں سے 70 آدمی، لیمیقاتنا، تاکہ ان کو لے کر جایا جائے۔ میقات کہتے ہیں اس مقام پر جہاں پر جانا ہوتا ہے۔ جب وہ پہنچ گئے اس مقام پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلب کیا تھا کوہ طور پر۔ ہم لاسٹ ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں، جب آئے تو سامری نے ان کو گمراہ کر دیا تھا، اور پھر جس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات ہو چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت دینے کے لیے اب دوبارہ جو ہے طلب کر لیا۔ ان کی قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چن لیا تاکہ وہ بھی اللہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوں تو وہ بھی سن لیں بات کو۔ تو ہوا کیا وہاں پر جا کر، فلما اخذتہم الرجفۃ، پھر جب ان کو ایک چنگاڑ نے، ایک کرک نے آ لیا۔ کیوں کرک نے آ لیا اس کے بارے میں ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے کلام کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55 میں پڑھا تھا، جہاں آتا تھا یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جہاں تک کہ اللہ کو اپنی ظاہری آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ تو کیا ہوا؟ اللہ فرمانے اخذتکم الصاعقۃ، تو تمہیں ایک کرک نے آ لیا۔ رجفہ جو ہے جس میں زلزلے کی طرح ایک کرک کے لیے آتا ہے، اور کرک جو ہے صاعقہ جو ہے بجلی کی کوند چمک کے لیے آتا ہے۔ وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب جب ان کو کرک نے لے لیا اور پھر یہ سارے کے سارے وہاں فوت ہو گئے، اتنی زور کی کرک تھی کہ ان کے کلیجے جو ہے ڈیفینیٹلی پھٹ گئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ اکبر ہر چیز کا عالم ہے، اور اس کا کلمہ کن ہی بہت ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، سورہ الاعراف کی آیت کا 155 کا آخری اگلا حصہ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی، کہا اے میرے رب، لو شیتا، اگر اللہ آپ چاہتے، اے میرے رب آپ چاہتے تو آپ ان کو ہلاک کر دیتے، من قبل و ایاش، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے۔ کم از کم اب میں قوم کے سامنے اتنے لوگ چن کر لے کر آیا ہوں، اور وہ ہلاک ہو جائیں گے تو میں قوم کو کیا جا کر جواب دوں گا اس کا؟ تو اگر آپ نے ہلاک ہی کرنا تھا تو وہیں ہلاک کر دیتے، اور آپ تو اللہ اکبر، آپ تو قادر ہیں ہر چیز پر، قدرت رکھتے ہیں، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتے اگر آپ چاہتے تو کیا آپ؟ اس لیے کیونکہ ان میں سے سب نے یہ نہیں کہا تھا، کچھ لوگوں نے، کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور اللہ کو یہ بات اللہ اکبر ناراض کرنے والی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں مانیں گے کہ موسیٰ کہ تو جس سے کلام کر رہا ہے وہ تیرا رب ہے یا کون ہے، ہمیں کیا پتہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ ہلاک کریں گے بعض بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے؟ سفہا ہم نے پڑھا ہے، بے وقوف نہ سمجھو کی وجہ سے، منا جو ہم میں سے ہیں، ان ہی الا فتنتک، بے شک آپ کی آزمائش ہے۔ آپ آزمانا چاہ رہے تھے کہ کون ہے، کیونکہ آپ جب کلام کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتے ہیں دلوں کو، تو اللہ نے آزمائش ڈال دی۔ پھر جو لوگ بولے تو اب اللہ آزمانا چاہ رہے تھے، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو ذل بہا من تشاء، اے اللہ بے شک آپ جس کو چاہیں، اللہ اکبر آپ جانتے ہیں کہ کون گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کو گمراہ کر دے، گمراہی کے طلبکار کو، جس کے دل میں پختہ ایمان نہ ہو۔ پختہ ایمان ہو تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ پختہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو آزمائش کرنے والے ہیں۔ فتنہ جو ہے عربی کا لفظ ہے،
فتن کہتے ہیں کسی چیز کو تپانا، جیسے لوہے کو تپا کر اس سے میل کچیل دور کی جاتی ہے اس کی، تو یہ فتن اس سے آتا ہے۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ پرکھ لیا جائے ہر شخص کو۔ اللہ کو تو پتہ ہے کیا ہے ہمارے دلوں میں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور پرکھ بھی لیتے ہیں۔ تو جس کو آپ چاہتے ہیں بس بہکا دیتے ہیں، وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا ایمان کامل ہے، اور اللہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ انت ولینا، بے شک اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، کارساز ہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے، پیدا بھی اس نے کیا، موت بھی وہ دے گا۔ دنیا میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے، صحت، ایمان، یہ سب اللہ کی ہی مہربانی ہے، یقین جانیں۔ اور دنیا میں جو ہمیں ملتا ہے اس میں سب سے ٹاپ پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ صحت ہے۔ دیکھیں ایمان نہ ہو اور صحت ہو تو پھر جسم جو ہے انسان کا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں زیادہ وقت گزرے گا، اور اگر ایمان کے ساتھ صحت ہو تو پھر انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اس سے کوئی پازیٹیو کام کروا لے گا۔ الحمدللہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بڑی قیمتی ہیں، ایمان اور صحت۔ دیکھیں ایمان ہوگا اور صحت نہ ہوگی تو تب بھی انسان وہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ جد و جہد، اللہ کا دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد۔ اور اس کا ٹاپ موسٹ جو ہے نا، جو پوائنٹ ہے نا، ہائیسٹ پوائنٹ، وہ قتال فی سبیل اللہ، کہ جب انسان اپنی جان جو سب سے قیمتی ہے اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں چلا جائے اور دونوں ہی چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ بہرحال کہنے لگے کہ جس کو تو چاہے ہدایت دیتا ہے، انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا، تو اللہ ہمیں بخش دے، مغفرت کر دے اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور اللہ تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے۔ غفرہ کا لفظ جو ہے نا ڈانپنے کے لیے آتا ہے، مغفرت کیا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ڈانپ دے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کیا اللہ تو پہلے ہلاک کر دیتا، تو اللہ نے پھر ان کو زندگی دی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 56 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ اللہ فرمارے کہ ہم نے بنی اسرائیل جو تمہارے گئے تھے نا بڑے، ان کو ان کی موت کے بعد پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون۔ کس لیے یہ سارا کچھ دکھایا؟ تاکہ لوگ شکر گزار ہو جائے، اللہ پر یقین اور کامل ہو جائے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، تو اللہ ہمارے لیے لکھ دے۔ اگلی آیت نمبر 156 ہے سورہ الاعراف کی، کہ لکھ دے ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں حسنۃ، حسنہ جو ہے جتنی بھی حسنات ہیں، نیکی کے کام حسنات، باقی بھی اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے دے حسنات، نیک بیوی حسنات، اچھا کشادہ گر خوش قسمت کی علامت ہے حسنات، اسی طرح اچھا مسایہ حسنات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے، یعنی دنیا ساری انسان جو ہے اس میں رہتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اور بہترین متاع جو ہے، قیمتی ترین متاع ہے، وہ اچھی نیک بیوی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جب پلٹے اس کی طرف تو کہنے لگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ ہمیں لکھ دے ہمارے لیے دنیا میں بھی حسنات اور آخرت میں بھی۔ کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ایک ہی دعا ہے۔ پورے طواف میں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں رٹی رٹائی، دیکھیں دل سے مانگے، چاہے اردو میں مانگے، چاہے جو زبان آپ کی ہے مانگے۔ ہاں عربک سمجھ آتی ہے، اگر ترجمہ سمجھ آتا ہے تو پھر دعاؤں کا بہت بہت فائدہ ہوگا کہ اللہ سے ہم کیا التجا کریں، اور ان الفاظ میں کریں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ایک ہی دعا جو سورہ البقرہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ربا، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی حسنات دے دے اور آخرت کی بھی حسنات دے دے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، نار کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بہرحال انا خدنا الیک، کہنے لگے کہ اے اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرما دے، بلائیاں عطا فرما دے، خیریں عطا فرما دے۔ بے شک اللہ انا خدنا الیک، میں ہم سب، خدنا کا جو لفظ ہے ضمیر جو ہے جمع کیا، ہم سب تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال عذابی، اللہ ہم کلام تھے، کہا کہ میرا عذاب اصیبو بہی من اشاء، پہنچے گا اس کو جس کو میں چاہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے۔ دیکھیں اللہ اگر گناہوں پر نہیں پکڑتے، یقین جانیں کتنے گناہ ہیں دن رات ہم سے ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کہوں گا کتنے گناہ ہیں، بچتے بھی انسان گناہ کرتا ہے،
لیکن اللہ نہیں پکڑتے، اللہ موقع دیتے ہیں۔ سورہ نحل میں یہ آیت نمبر 61 میں آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، ان کے زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ پکڑنا شروع کرے تو ایک جاندار بھی زمین پر نہ باقی رہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے کہ پلٹائے گا، ابھی گناہ کار ہے پھر پلٹائے گا۔ اتنا رحیم، اتنا شفیق، اتنا محبت کرنے والا رب، پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں تو بہت بدقسمتی ہے ہم سب کی۔ اور فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرما رہے کہ میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ پیدا کیا، آسمان، یہ سب کچھ زمین، تو لکھا قلم سے کہا لکھ، تو قلم نے پوچھا کیا لکھوں میرے رب، کیا لکھوں میرے اللہ؟ تو کہا لکھ کہ میری رحمت میرے غضب پر اللہ اکبر چھائی ہوئی ہے، یعنی رحمت نے غضب کو ڈانپ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث لے لیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، جس میں سے 99 اللہ کے پاس ہے، 99 اللہ کے پاس ہیں، اور ایک صرف اس نے اپنی زمین پر اتارا ہے، اپنی مخلوق میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے وحشی سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں کو نہیں کھاتا، اس پر رحم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنے، اللہ کرے کہ ہم اس اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے۔ آیت نمبر 156 کا باقی حصے میں آتا ہے فَسَاكْتُبُوهَا، اللہ فرما رہے ہیں ان قریب پس میں لکھ دوں گا اس کو لیے، کس کو؟ اپنی رحمت کو کس کے لیے لکھ دے گا؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یاد کر لیں یہ آیت، یقین کریں کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تقوی، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا تھا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بڑے زبردست مفسر تھے قرآن کے، تو کہا امیر المومنین کبھی آپ خاردار جنگل سے گزرے ہیں؟ کہا ہاں گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرتے ہیں؟ کہتے بڑا کانشیسلی، کیونکہ مجھے خطرہ رہتا ہے کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، کوئی جاڑیاں میرے لباس کو نہ پھاڑ دے، مجھے زخمی نہ کر دیں۔ فرمایا یہی تقوی ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ کوئی بھی گناہ، اللہ کی ناراضگی والا کام ہم سے نہ ہو، اور چھوٹے سے چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑے سے بڑا، بچنا ہے اس سے، اور وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اس کو کرنے کی تگ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کی تلاش میں رہنا، یہی تقوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ جن تقوی والے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو اپنا تزکیہ، اپنے آپ کو بھی پاک رکھتے ہیں اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ہماری چاہے کونی آیات ہوں، کائنات میں پھیلی ہوئی آیات، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ زمین آسمان کا اللہ اکبر بنانا، پھر رات اور دن کا آنا، کیسے اللہ کھینچ لیتا ہے، رات کی اندھیری چادر سے دن کو کھینچ لاتا ہے، اور پھر دن پر کیسے رات کو طاری کر دیتا ہے۔ بہت ساری نشانی ہیں، الحمدللہ اس پر بات کی ہے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں بڑی ڈیٹیل سے، اور بہت سارے لوگوں کے قول بھی بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر واپس ہم آیت ہیں کہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگلی آیت تو بہت ہی اہم ہے۔ کون لوگ ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ اگر تم اللہ سے چاہتے ہو نا، تم اللہ سے محبت کے دعوے تو آ رہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تم سے تمہارے گناہوں کو ہٹا دے گا۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ الرسول النبی الامی، امی جی جو ہے ماں کو کہتے ہیں، نانی وغیرہ سب کے لیے آتا ہے۔ امی وہ ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جس نے جو بھی سیکھا ہوتا ہے اپنی ماں سے، جو والدہ جو ہے اس سے سیکھا ہوتا ہے یا پڑھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح والدہ کے ساتھ علاوہ بھی امی، پھر یہ لفظ عام ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا لکھنا ہاتھ سے نہیں جانتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی جین، کیونکہ دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ان امی جین میں سے ایک اپنا رسول برپا کر، جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو حکمت کی اور اللہ اکبر دین کی تعلیم دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، ورنہ لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ بہت پڑھتے تھے، بہت لکھتے تھے، اب رسول رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ قرآن نے چیلنج کیا پورے عرب کو کہ اگر تمہیں شک ہے تو ایک آیت بنا لو، ایک آیت، ایک سورت بنا لو، بلکہ ایک سورت کا چیلنج ہے، اور ایک سورت بنا لو۔ اور سورت جو ہے سورہ والا 3 آیتوں کی ہے، اسی طرح سورہ الکوثر جو ہے وہ 3 آیتوں کی ہے، انا آتیناک الکوثر
کتنی چھوٹی چھوٹی صورتیں چیلنج کیا، اور کسی بھی اس وقت کے بھی کسی نے، جتنے بھی وہ بڑے بڑے تھے، کوئی اس کا توڑ نہ لا سکا قرآن کا۔ بہت بڑے چیلنج اللہ نے کیے سورہ طور میں، پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں کہ پورا قرآن جن اور انس مل جاؤ، سب مل جاؤ اور پورا قرآن لے آؤ۔ پھر اللہ نے کہا سورہ ہود میں 10 صورتیں لے آؤ، پھر سورہ یونس میں کہا ایک صورت لے آؤ، پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں کہا کہ اگر نہیں تم سمجھتے ہو، نہیں بات آتی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، تو اگر تم نہیں کر سکے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ اور ایسے ہی نہ شکرے جو قرآن کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں اور اس پر نہیں آنے والے ہیں، ان کے لیے ہے۔ بہرحال سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 2 میں، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے، وہی ذات تو ہے جس نے امیین میں، منہم انہی میں سے ایک رسول کو کیا، کیونکہ عرب میں بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بہت سارے جتنے بھی ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، اس طرح ابو بکر صدیق بھی پڑھے لکھے تھے، تو بہت سارے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، جو آج بنی اسرائیل کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، اللہ اکبر، جو یہودی کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا جو ان کی بھول ہے، ان کا جو سب سے بڑا جو ہے فتنہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو، دیکھیں اللہ نے ان کو فضیلت دی اور یہ اسی فضیلت میں لگ گئے اور باقی سب کچھ بھول گئے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم نے پڑھا الحمدللہ سورہ الانعام میں بھی پڑھا، اس سے پہلے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا، تو کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ امی جو ہے نا، یہ عرب کے جو ہے نہیں ہے، یہ سب کو یہ امی کہتے تھے کہ ان کو جو مرضی کرو، بلکہ اب تو سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی غیر یہودی ہیں، اب اللہ اکبر، اب کیونکہ ان کے پیچھے انہوں نے پہلے تو یہ آپس میں لڑتے تھے، ڈیفینیٹلی ان کی اپنی بہت تھی، ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اکبر اللہ کا بیٹا بنا دیا، اتنی محبت، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کفر کا تو جو ہے بول ہے کہ ان کو ولد الزنا قرار دیتے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب انہوں نے آپس میں تعلق بنا لیا، تو اس لیے ان کو تو نہیں کہتے، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھیڑ، یہ تو بیل بکری بھیڑ کی طرح، ان کو جس طرح مرضی، ہمارے بچوں کو کس طرح ذبح کر رہے ہیں، کہ جس طرح ہم اگر بکرے کو ذبح کریں تو ہمیں تو تر تو نہیں آ رہا تھا، ہاں نکلتا تھا، لیکن ان کے لیے تو انسان ہی نہیں ہے، باقی وہ سمجھتے ہیں صرف انسان ہم ہیں، باقی جو ہے ان کو جو مرضی کرو، اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، یہ جو لوگ جو اللہ کے جو اس رسول پر ایمان لیں گے، اس کی اتباع کریں گے جو امی رسول ہے، اللہ اکبر۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی گئی ہے کہ تم اس رسول پر ایمان لے کے ہو، کیونکہ اس نبی پر ایمان لے کے ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت میں حصہ انہی لوگوں کو ملے گا جو ان پر ایمان لائیں گے، اور جو نافرمانی کریں گے، اللہ اکبر، رسول کو مان اور اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یاد رکھو پھر اپنی رحمت اللہ نے صرف ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے۔ آج کوئی نہیں مانتا، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، کتابوں میں بہت سارے حوالے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لکھے ہوئے ہیں، تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اب ضد کی وجہ سے، کیونکہ جب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کوئی 1% بھی شک نہیں ہے۔ ضد، اناد، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے، نہیں مانیں گے، آئے بھی اس لیے تھے مدینے میں کھجوروں والے جھنڈ کے پاس، لیکن بس وہی ضد اور اناد کا کیا کہا جائے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت میں حصہ انہی کو ملے گا، اللہ اکبر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ جن کو یہ لکھا پاتے ہیں اپنی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں، ان کی نشانیاں لکھی پاتے ہیں اور ان کے بارے میں لکھا پاتے ہیں، کیونکہ ہم سورہ صاف میں پڑھیں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے اور کہا کہ میں تمہاری طرف رسول، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں اس رسول کی بشارت دینے ہوں، میرے بعد آئے گا اور جس کا نام بھی بتایا احمد ہوگا، اللہ اکبر۔ اور اشارات ان پہ لکھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں، کتاب استثناء ہے، اس کے باب نمبر 18 ہے، آیت 15 سے 19، پھر کتاب جو متی کی جو انجیل ہے، اس کے جو ہے باب 21 اور آیت نمبر 33 سے 46، یوحنا جو ہے اس کی باب جو ہے باب نمبر 1 ہے، آیت 19 سے 21 تک، اور پھر اسی طرح یوحنا کا باب نمبر جو ہے چیپٹر نمبر 14 ہے، اس کی آیت جو ہے ورس نمبر جو ہے 15 سے 17 تک، اسی طرح پھر یوحنا کا باب 15 آیت 25 سے 26 تک، پھر یوحنا کا باب 16 آیت 7، اتنے زیادہ ہیں، اگر بیان کرنے شروع کو تو اور بھی ہیں، لیکن تھوڑے سے مثال کے طور پر کر دیے، آیت باب نمبر 16 چیپٹر نمبر 16 آیت 7 سے 15 تک۔ امام ابن جریر سے عطا بن یسار نے
روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی تھی ان کے بارے میں جو ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تورات میں بالکل وہی صفات ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرمانے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ بدخو ہیں، سخت دل نہیں ہیں، مطلب آپ سخت کلام نہیں کرتے، سخت دل بھی نہیں، نہ بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں۔ اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیں گے، بلکہ معاف اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام صفات جو ہے تمام ان کا اتمام کر دیا، یقین کریں اخلاق کا اتمام ہو گیا، تکمیل ہو گئی اخلاق کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، گھر کے ازواج سے، ام المومنین سے، ماؤں سے پوچھتے تھے تو کہا کہ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کی روح کو قبض نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب تک کہ وہ ٹیڑھی شریعت کو سیدھی نہ کرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد رسول ہیں جنہوں نے دین قائم کر کے دکھا دیا پورے کا پورا، اور پھر اس کے بعد قربان جائیں صحابہ پر، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، اور اسی طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، یہ سب کے سب جتنے بھی تھے الحمدللہ صحابہ، اللہ اکبر، ان کی پوری کوشش تھی کہ اللہ کا دین قائم کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی، 2125 ہے۔ یامروا بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، اور کسے روکیں گے؟ برائیوں سے روکیں گے۔ اور ہمارا تو اساس اب یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ یہ ذمہ داری مجھ اور آپ پر آ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کر لیا کام، اب وہ ہمارے ذمہ ڈال دیے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ جو اللہ اکبر جو یہاں موجود نہیں ہے یا جو مسلمانوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے ان تک بات پہنچا دو۔ دیکھیں ہمیں کہا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت تابعی ہو جب تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تمہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے خود بھی رکو گے، ڈیفینیٹلی خود روکیں گے، لوگوں کو بھی روکنا ہے، اور خود بھی اچھائیاں کرنی ہیں اور لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اور پھر کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ لوگ جن کو اگر امت میں سے جو بھی مسلمان ملک ہیں سب کے لیے فرض ہے کہ جہاں پر ان کو اختیار مل گیا، اپنا ملک بن گیا، نماز کا نظام جو ہے وہ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور امر دیں، نیکی کا حکم دیں۔ ایسی جماعت ہونی چاہیے، اور وہ باقاعدہ بنتی بھی تھی، اور منع کریں کس سے؟ منکرات سے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ فرمانے کہ ہم نے ان کے لیے اللہ اکبر حلال کر دیا ہے طیبات۔ کیا کریں گے وہ نبی آ کر کہ ان کے لیے جو انہوں نے پاکیزہ چیزوں کو اپنے پر حرام کر لیا تھا ان کو حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے جو خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام کریں گے۔ خود ہی انہوں نے شراب کو اور جو ہے سور کو جو ہے عیسائی جو اب کھاتے ہیں، یہود نہیں کھاتے، انہوں نے خود ہی کر لیا اس کو حلال۔ اللہ اکبر۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ کھاؤ حلال طیب رزق اور اللہ سے ڈرو۔ طیب کو حلال کرنے آئیں گے، انہوں نے طیب کو حرام کر لیا اور جو خبیث چیزیں ان کو حلال کر لیا۔ اور کیا کریں گے وہ رسول آ کر؟ اور ان سے وہ جو ان کی بوجھ ہے نا وہ ہٹائیں گے، رسومات کے بوجھ۔ آج ہم میں کتنے ہیں، ہم اللہ اکبر غریب سے غریب بھی کہتا ہے کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو اگر میں نے لوگوں کو کھانا نہ کھلایا اور کوئی نہیں لکھا بلکہ 3 دن کا سو گیا، گھر میں چولہا نہیں چلے گا کوئی بھی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جنہوں نے لڑکی دیکھی ہے وہ جو آ کر کھانا کھلائیں گے، یہ سب رواج ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ کوئی ہمسایہ، کوئی قریب جو لوگ ہیں وہ کھانا دے کہ ان کو چلو ٹھیک ہے یہ 3 دن کا سو گیا، اب یہ چولہا نہیں جلا سکتے۔ اصل بات یہ ہے وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان جو انہوں نے اپنے گلے میں توق ڈال رکھے نا کہ شادی بیاہ پر 7 فنکشن، اور آپ امیر تو کر ہی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسی بے ہے یہ کہ 15 فنکشن ہو رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سے معافی کے ساتھ، کیونکہ میں تو ڈیفینیٹلی اسی طبقے سے ہوں، ڈیفینیٹلی میں بھی دیکھتا بھی ہوں، اور اپنے شادی حالوں میں جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ سیگریگیشن کوئی نہیں، میوزک ہے کہ کان پری آواز بھی کہیں دور پاس پری آواز سمجھ نہیں آ رہی، اور عورتیں مردیں آپ مکس ہو کے بیٹھتے ہیں جیسے گھر میں پتہ نہیں ان کو بیٹھنے کا ساتھ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تو کہتے ہیں لوگوں کو دکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو گول انہوں نے توق ڈال رکھے ہیں اپنے گلوں میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَعَزَّرُوهُ، اور ان پر، اور وہ ان کی توقیر کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عزت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کو
ان کی مدد کریں گے. اور مدد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد صرف دین میں چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے، جب ہجرت کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت ہوئی، ابو بکر صدیق کے گھر آئے دوپہر کا وقت، کہا ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی، تم میرے ساتھ چلو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 گابن اونٹنے تیار کی ہیں، ایک آپ کے لیے کہ اپنے لیے پہلے ہی تیار کی تھی، اور میں اونٹنی میں تب ہی لوں گا جب میں اس کی قیمت دوں گا. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ نے آپ کو تو بھیجا اس لیے تھا، کس لیے؟ شاہد بنا کر، گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ، تاکہ ایمان لایا جائے اللہ پر. اللہ کے ایمان لاؤ تم اللہ پر، ورسولی، اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ، اور اس کی توقیر کرو، وتوقروہ، اس کی عزت کرو، اس کا بازو بنو. اس کے مشن میں جو ہے، اللہ کے مشن میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنو. سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9. میں اس آیت کو مکمل کرتا ہوں. 157 جو ہے، وَاتَّبُعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کو جو ان کے ساتھ اترا. جو بھی وہ پیروی کریں گے نا، اولئک هم المفلحون. اللہم اجعلنا منہم. اللہ فرمانے وہی لوگ ہیں، صرف وہی لوگ ہیں. اولئک ہم، اللہ اکبر، اولئک بھی وہ ہے اور ہم، جب یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں تو مطلب ہے کہ اس کو اتنی شدت سے بیان کیا کہ وہی لوگ ہیں، اور کوئی نہیں، جو فلاح پائیں گے. آج اپنے بارے میں بھی ہم دیکھ لیں. دیکھیں اللہ نے کون سا نور اتارا تھا جو ان کے ساتھ اتارا تھا. الحمدللہ، هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ فرمانے سورہ حدید کی آیت نمبر 9 میں، وہی ذات ہے جس نے اپنی روشن نشانیاں اتاری تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لے کر آئیں. فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا. اللہ فرمانے سورۃ تغابن کے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور نور جو ہم نے اتارا ہے یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور اس کے بارے میں تو بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں، 1-2 بیان کر دیتا ہوں. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں تھا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے پوری انسانیت کے لیے آپ کو بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا. جو ڈر جائے وہ اس کو اللہ کو، جو اللہ کے خوف سے آ جائے اس کو بشارت دیں، اور جو نہیں تو اس کو خوف دلائیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور اسی طرح آتا ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر جو ہے 107 میں، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کو تو پوری جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کون ہے وہ اللہ جس کا، کس نے بھیجا آپ کو؟ جو تمام چیزوں کا جو ہے الحمدللہ زمین و آسمان کا مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. النبی الامی الذی یؤمن باللہ، اور اس نبی پر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وکلماتہ، اور اس کے کلمات پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ. واتبعوہ، اور اتباع کرو، لعلکم تہتدون. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے کامیابی کے لیے. کیونکہ سورہ، میں نے پہلے ہی حوالہ دیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. قل اطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہیے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فإن تولوا، اگر تم روگردانی کرو گے، نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو ہے اگلی، کیا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اس میں بہت ڈیٹیل سے ہے، تو انشاءاللہ آپ اگلے ایپیسوڈ میں اس پر مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات عمل کی ہے، اور اللہ کے فضل سے ہی ہونا ہے، اور اللہ کے توفیق سے ہی ملنا ہے. اور اللہ سے بہت کوشش کے ساتھ توفیق سے مانگیں، اور دعائیں بھی کریں، اور کوشش بھی کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی طرف لے آئے، قرآن کی سمجھ دے دے اور اس پر عمل کی طرف لے آئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.